Welcome to our YouTube channel, Samar Salman Official. بچوں نوجوان ساتھیوں، علماء ملت اسلامیہ وارثان علوم نبویہ ناطقان رسول شاہد اسلام خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ لي خمسة أطفي بها هوى الوباء الهاتمة، لي خمسة أطفي بها هوى الوباء الهاتمة، المصطفى والمرتضى والفاطمة والفاطمة، غوث الأعظم بمن سر ساما مدد، قبلہ مدد، کعبہ ایمان مدد، اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما، درہائے بسطرات کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر نظرت مسلمہ، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وذریاتہ واہل بیتہ وصحابہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نیچے دیے گئے لال والے آپشن کو کلک کریں اور گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ حکومت چلا جا رہا ہے، حکومت چلا جا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا طبیبنا وطبیب قلوبنا وقرۃنا وقرۃ عیوننا ومطلوبنا ومسحوبنا وموجودنا ومقصودنا وحبیبنا ونبینا ومجیبنا وشفیعنا وشفاء صدرنا وعلنا مولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه وعمله وأدخله الله الجنة وشفعه في أشياء من أهل بيته كلهم قد استوجب النار۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المدين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله۔ عزیزان گرامی، اختلاط رحمت اللہ، یہ آخری لمحہ ہے، رات کا آخری لمحہ، یہ قبولیت کی گھڑی ہے جو آپ کے حوالے ہے، اور اس وقت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ رات بھر آپ نے سماعت فرمایا، سحر شام سے لے کر اب تک سماعت فرمایا، یقیناً آپ کی کمر میں تکلیف ہو گئی ہوگی، اس لیے آپ لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میرے عزیز بس بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، بس تھوڑی سی تقریر شرکت کے بس اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو پیڑ کے آڑ میں چھپے ہوئے ہیں وہ سامنے، چونکہ یاد رکھنا یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اگر اس وقت شریک ہو گئے تو پوری رات کا اجر آپ کو ہے نا، چونکہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے پیارے اسلامی بھائی، میں نے جس حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قبل اس کے کچھ عرض کروں۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی غریبانہ ہے، بات یادی رہی بانا ہے،
ان اعطیناک الکوثر کہ وہ خزانہ ہے مجھے وجود آدم کائنات میں سب سے افضل، نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول کی بارگاہ بے گز پناہ میں ہدیہ درود شریف پیش کر کے سعادت دارین حاصل کریں اور عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہاتھوں کو باندھ کر باادب ہو جائیے اور یہ تصور اور یہ یقین کر لیجیے کہ ہماری نگاہیں تو نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن حضور ہمیں بولیے دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں، کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں، وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں حضور بولیے حضور ہمیں آخری وقت ہے، اس وقت جو بولو گے ایک دم ڈائریکٹ مستجاب ہے، نام قبولیت ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اس لیے اس وقت بولو۔ تو میرے عزیز بس یہ یقین اور اعتماد رکھیے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے آقا کو درود سنا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں، ہمارے پڑھنے کو بھی سن رہے ہیں اور ہمیں پڑھتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس لیے آئیے ہاتھ کو باندھیں اور باادب ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود کا نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بحق صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوش حضور رئیس العلماء کی شان ہے، واہ بہت عمدہ۔ چونکہ حضور رئیس العلماء کی تعریف مجھ سے حضور اشرف الاولیاء نے، اور یہ اکثر کہا کرتے، اکثر یہ کہا کرتے کہ میاں سیمانچل کی دھرتی پہ جو کام رئیس العلماء نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا۔ کیا بات میں جس نے جو چاہا اپنے نام کے ساتھ القاب و آداب لگائے، لیکن جو کام کیا ہے وہ رئیس العلماء نے کام کیا ہے یا رئیس الحفاظ نے کام کیا ہے۔ کیوں؟ میرے شیخ حضور اشرف الاولیاء بارہا یہی کہتے تھے کہ انہوں نے جو گلستان لگایا، جو باغ انہوں نے لگا دیا، جو گلستان انہوں نے لگایا ہے اور جس قلعے کی تعمیر انہوں نے کی ہے، وہ قلعہ ایسا قلعہ ہے کہ سیمانچل والوں کے ایمان کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اس کے عقیدے کی بھی حفاظت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس سوچو سوال، جو مرکزی شریعت ہے، جو مرکزی شریعت ہے، جو مدار ہے اہل طریقت کا، جو مرکزی شریعت ہے، جو مدار ہے اہل طریقت کا، جو محور حقیقت ہے، وہ قطب الاولیاء تم ہو۔ ملتی ہے یہاں نہریں شریعت کی طریقت کی، ملتی ہے یہاں نہریں شریعت کی طریقت کی، حسینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، مدرسے تو بہت ملیں گے لیکن مدرسے کے ساتھ خانقاہ ملنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ مدرسے میں تو تعلیم دی جاتی ہے لیکن خانقاہ میں کھول کے پلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہ وہ خانقاہ ہے کہ جس خانقاہ کو دونوں فیض، دونوں نسبتیں حاصل ہیں، قادری نسبت بھی حاصل ہے اور چشتی نسبت بھی حاصل ہے۔ یہاں قادری فیضان بھی یہاں سے بڑھتا ہے اور چشتی فیضان بھی بڑھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، میرے دوست، یہ وہ مدرسہ ہے جہاں صرف پڑھایا نہیں جاتا ہے بلکہ پڑھانے کے ساتھ پلایا بھی جاتا ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کی جاتی ہے، انسان بنایا جاتا ہے، جسم کو بھی پاکیزہ کیا جاتا ہے، اس کی روح کو بھی پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مدرسے اور خانقاہ ہے یہاں پہ۔ میرے عزیز، میرے دوست، اللہ کے رسول بس دو حدیث سماعت اگر اجازت ہے تو آپ سنیں گے؟
سنیں گے؟ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حافظ قرآن ہیں۔ ان حفاظ کی شان کیا ہے؟ ان حفاظ کے مراتب کیا ہے؟ ان حفاظ کے مقام کیا ہے؟ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب نے مجھ سے رب نے ارشاد فرمایا کہ جو میری معرفت چاہتا ہے، جو میری قربت چاہتا ہے، جو میری بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ میرے عیال کی عزت، میرے اہل کی عزت کرے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ نے عرض پیش کیا، یا رسول اللہ رب تو ان ساری چیزوں سے پاک و منزہ ہے، کیا اللہ اپنا اہل بھی رکھتا ہے؟ میرے آقا نے تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا، ہاں خدا اپنا اہل زمین پہ رکھتا ہے۔ صحابی کرام دوڑتے ہیں، قدموں کو بوسہ دیا ہے، عرض پیش کیا، یا رسول اللہ ہمیں پہلے بتایا جائے، اگر ہمیں معلوم ہو جائے گا تو ہم خدا کے اہل کی تعظیم بھی کریں گے، اس کی محبت و پیار بھی کریں گے، اس کی تکریم بھی کریں گے، اس کی محبت میں رہا بھی کریں گے، اس کی صحبت کو بھی یہ اختیار ہے۔ میرے آقا نے مسکرایا، ارشاد فرمایا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، عرض پیش کیا، یا رسول اللہ خدا کے اہل کون لوگ ہیں؟ کہا وہ معصوم بچے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ معصوم بچے ہیں جنہوں نے ہر بات کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنے من کو مارا ہے، جنہوں نے اپنی خواہشات کا قربانی دی ہے، اور پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے قرآن کے ایک لفظ کو اپنے سینے میں اتارا ہے، وہ حافظ قرآن خدا کے اہل ہے۔ اور خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میری معرفت چاہتے ہو، میری قربت چاہتے ہو، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو میرے حفاظ کرام سے محبت کرنا سیکھو۔ محبت کرو گے میری معرفت تمہیں۔ دوسری حدیث سمجھو، بس جلدی بچوں کے وقت نہیں، جلدی میں سمیٹ نہیں جاؤں۔ دوسری حدیث، کل میدان محشر پر پاؤں، میدان محشر میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ ہے کوئی اچھے لہن والا جو میرے کلام تلاوت کرے بلند آواز سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، داؤد علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ داؤد علیہ السلام کا لہن پوری دنیا میں سب سے مشہور۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور زبور پڑھنا شروع کریں گے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو توریت پڑھیں گے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو انجیل پڑھیں گے۔ رب ارشاد فرمائے گا، نہ زبور، نہ توریت، نہ انجیل، آج تو میرے محبوب کی وہ امت پڑھے گی جو حافظ قرآن ہوگی۔ وہ ہوگا تو پڑھتا جا، آواز کتنے بلند ہوتے جائیں گے، میں تیرے درجات کو اتنا بلند کرتا جاؤں گا۔ تیسری حدیث کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر حافظ قرآن لائے جائیں گے۔ حافظ قرآن کو اللہ ارشاد فرمائے گا، تو حافظ قرآن ہے؟ حافظ قرآن کہے گا، ہاں مولا، میں نے اپنے سینے میں تیرے کرم سے تیرے محبوب کے صدقے میں پورے قرآن کو اتارا ہے۔ کیا پورے قرآن کو اتارا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے یاد کیا ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے، اپنے اساتذہ کی شفقت سے، اپنے اساتذہ کی محنت و مشقت سے وہ قرآن میرے سینے میں نقش ہوا ہے، جس قرآن کے متعلق تیرا حکم ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتار دو تو پہاڑ ریزے ہو جائے، لیکن یہ تیرے حبیب مکرم کا صدقہ ہے کہ میرے سینے میں وہ قرآن آج محفوظ ہے۔ حکم ہوگا کہ ایک حافظ قرآن الحمد کے الف سے پڑھنا شروع کر،
اور والناس کے سین تک پڑھتا ہوا جنت میں چلا جائے. اب یہ پڑھتے ہوئے چلیں گے اور وہ ہوگا کہ الف سے شروع کرو اور والناس کے سین تک پڑھتے ہوئے جنت کے دروازے پہ پہنچو اور جتنے تیرے وفادار ملتے جائیں, جتنے تیرے ہمنوا ملتے جائیں, جتنے تیرے ملنسار ملتے جائیں, جتنے تیرے قرابتدار ملتے جائیں, سب کو لیتا چلا جا. اے میرے محبوب, اے حافظ قرآن, تو نے بچپنے سے اپنے نفس کو مارا ہے, تو نے بچپنے سے اپنے خواہشات کو مارا ہے. تیری خواہشات تیرے دل میں جنم لیتی تھی. کاش میں بھی کوئی میں بھی دنیا داری کرتا, میں بھی باہر نکلتا, میں بھی روڈ پہ جاتا, میں بھی یہ کرتا, میں بھی وہ کرتا, لیکن تو نے اس لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑا تاکہ تو حافظ قرآن بن جائے. لہو و لعب سے دور ہوا تو اے حافظ قرآن, آج تیرے صدقے میں صرف تو نہیں بخشا جائے گا, تیرے ماں باپ نہیں بخشے جائیں گے, بلکہ ایک پوری جماعت بخشی جائے گا, لے کے چلا جائے گا. آج یہ حفاظ کرام کو ہم مدرسے کے طلباء کو علمی نظر سے دیکھتے ہیں. تکلیف مت ماننا, حقیقت کہہ رہا ہوں, حقیقت کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ سوچ ہماری بن چکی ہے, ہمارے سماج کی سوچ بن چکی ہے کہ ہم مدرسہ کے طلباء کو 40واں کھانے والا سمجھتے ہیں, برسی کھانے والا سمجھتے ہیں, تیجا کھانے والا سمجھتے ہیں. نہ ایسا نہیں ہے. ان کے مقام مصطفیٰ سے پوچھو, ان کے مقام مصطفیٰ سے پوچھو, علی سے پوچھو کہ مصطفیٰ ان کے مقام کے متعلق کیا کہتے ہیں. سنو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو, تم انہیں دیکھ کر کے خوش ہو جاؤ. بہت پیاری حدیث ہے شافعی بھائی, تم انہیں دیکھ کر کے خوش ہو جاؤ گے کہ جنہیں خدا نے اسی دنیا میں جنت تک ٹکٹ دے دیا ہے, جہنم سے آزاد کر دیا, جنت میں پروانہ دے دیا ہے, وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے, علماء کرام کی جماعت ہے جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں. ذرا غور کرو کہ یہ جنتی ہے کس نے کہا؟ کہ چوچا کے پیر نے نہیں کہا, بریلی کے امام نے. کس نے کہا؟ جو مالک جنت ہے. جنت جن کے اختیار میں ہے, جسے چاہے دے, جسے چاہے نکال دے. جو جانتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو, یہ طالب علم وہ ہے کہ جس بندے کے حق میں جو دعا کر دے خدا اسے رد نہیں کرتا ہے. اب جب یہ طالب علموں کا یہ عالم ہے تو ان کے اساتذہ کا عالم کیا ہے؟ اور جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے, یہ گلستہ لگایا ہے, یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ 100 سال سے یہ مدرسہ کام کر رہا ہے. 100 سال سے بہت سارے مدارس آئے, 10 سال میں فیلیور ہو گئے, 20 سال میں فیلیور ہو گئے, 30 سال میں فیلیور ہو گئے, 40 سال 50 سال ختم ہو گیا. آج کوئی گودام ہے یا کوئی گھر بن گیا, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جس باپ کو سینچا ہے رئیس العلماء نے, جس باپ کو سینچا ہے رئیس الحفاظ نے, آج وہ مدرسہ سکتا ہوا. اور یقین جانا کہ اس مدرسے پہ صرف انہی کی محنتوں کا بھی نہیں, بلکہ اس مدرسے کو بریلی کی بھی دعا ہے. اس مدرسے پہ چوچا کا بھی فیض ہے, اس مدرسے پہ بریلی کا بھی فیض ہے. یعنی قادری اور چشتی سنگم ملا ہے تو دو نہریں جب ملتی ہے تو یہ دو نہریں ایک روحانی علم دیتا ہے اور ایک روحانیت پیدا کرتی ہے, ایک علم بھی دیتا ہے, دوسری روحانیت بھی پیدا کرتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا ارشاد فرمایا, یہ وہ طالب علم ہے
جنہیں رب نے دنیا میں ہی جنت کا پروانہ بولیے دے دیا. آج لوگ کہتے ہیں یہ کھانے والی جماعت ہے. آج قوم مسلم برا نہ لگے، قوم مسلم اگر کل بدر کی ٹھوکر اور ذلیل و رسوا ہو رہی ہے تو وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے اپنے رہبر پر، اس نے اپنے رہنماؤں کی عزت کرنی چھوڑ دی ہے. جو قوم اپنے ایمان کی عزت نہیں کرتی ہے وہ کل بدر ٹھوکریں کھاتی ہے، ذلیل و رسوا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آج تھوڑا سا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، دنیاوی تعلیم حاصل کر لیا، لیکن علماء کو جو وارث نبی ہیں، ان علماء کو وہ جاہل سمجھتے ہیں، بے وقوف اور نادان سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے کے بچے، مدرسے سے پڑھے ہوئے، انہوں نے انگلش تھوڑے پڑھا ہے، سائنس تھوڑے پڑھا ہے. ارے سنو، یہ وہ کتاب پڑھے ہیں جس کتاب میں سارے علوم موجود ہیں. اس کتاب کو پڑھے ہیں. اور امام اعظم کی بارگاہ میں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا سوداگر تھا. اس نے کہا کہ میں بہت بڑا سوداگر تھا، بہت امیر و کبیر تھا، بہت بڑا رئیس تھا، لیکن حالات کے پیش نظر خسارہ ہوتا چلا گیا. پوزیشن یہ آئی کہ آج میں فقیر ہو گیا ہوں، لیکن اس وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری چیزیں دے دوں گا. کیا بولیے؟ دنیا کی ساری چیزیں میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گا، خوش خوشی کے لیے بیٹی کو ودا کروں گا، ساری چیزیں دوں گا. اس نے کہا کہ تو حضور آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج میں کچھ بھی نہیں دینے کے لائق. کہا قرآن دینے کے لائق ہے نا؟ قرآن تو دے سکتا ہے نا؟ کہا حضور قرآن تو دے سکتا ہو. کہا بے شک قرآن دے دے، اس میں تمام جہان کے علوم موجود ہیں، اگر اس پر عمل کر لیا تو ساری دولت تیری بیٹی کے قدموں میں آ جائے. تو اسے قرآن دے. اب اس نے اسے قرآن دیا. تو میرے عزیز میرے دوست، آج ہم انہیں کسی نظر سے نہ دیکھیں. کون ہے یہ؟ ایک شعر میں کہنا چاہتا ہوں، دریائے رحمت سے موج نکلی. آج دریائے رحمت سے موج نکلی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی یہ فوج. آج یہ فوج کسی اور کی فوج نہیں ہے. اگر کہنے کی اجازت دو تو یہ فوج ہے جو غوث اعظم کی فوج ہے. یہی وہ فوج ہے جو خواجہ غریب نواز کی بھی فوج ہے، امام عشق و محبت کی فوج ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فوج ہے. یہ ولیوں کی فوج ہے، یہ علی کی فوج ہے اور یہ نبی کی فوج ہے. اور یہ کون ہے؟ ان کی خوشی میں کیا ملے گا؟ سماعت کر لو پھر میں اپنا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ، اور جب توجہ نہیں ہوتی وہ اچھی باتیں نہیں. یہ توجہ نہیں محسوس کر کے اس کو ختم کر دو، یہ بہتر نہیں ہے. میرے عزیز میرے دوست، ایک بادشاہ ہماری اس ہندوستان میں جو بہت معتبر بادشاہ، ایسا بادشاہ جو تہجد گزار، چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی بات نہیں، اس کی اثر کی سنت بھی قضا نہیں ہوتی. ایسا بادشاہ دن بھر رعایا کی سنتا ہے، دن بھر رعایا کی مدد کرتا ہے، اور رات میں پلنگ توڑ کے سوتا نہیں، بلکہ رات کی تاریکی میں اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے نکل جائے. ایسا کون بادشاہ دیا ہے؟ اسلام نے ایسا بادشاہ دیا ہے. اسلام نے ایسا بادشاہ دیا ہے جو خود دیون لگا کر کے سلتا تھا اور اپنے کپڑے کو پہنتا تھا. اسلام نے ایسا بادشاہ دیا ہے جو لاکھوں اور کروڑوں کا سوٹ پہن کر فقیر نہیں بنتا، بلکہ ٹوپی سی کر اپنے اخراجات کو چلتا کراتا ہے اور پورے ہندوستان میں حکومت کرتا ہے. وہ اورنگزیب عالمگیر ہے،
ایسا بادشاہ نہیں، ایسا بادشاہ اسلام کے علاوہ کسی نے ہندوستان کو اگر اچھا بادشاہ دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے۔ بولو میرے عزیز میرے دوست، وہ بادشاہ ہے آپ کی تاریخ میں نکلا ہے عوام کی خبر گیری، عوام کی خبر گیری یعنی حالات معلوم کرنے کے لیے کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا ہے، میری رعایا میں کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، میری رعایا میں کوئی رو تو نہیں رہا ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ ایک ایک گھر کی خبر گیری کرتا ہوا خاموشی سے رات کی تاریکی میں نکلا، ایک چوراہے پر گیا تو دور سامنے ایک مسجد تھی اور اس مسجد کے سیڑھی پہ ایک معصوم چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے۔ وہ بچے کے ہاتھ میں ایک کتاب تھا، دور سے سمجھ میں نہیں آئے کون سی کتاب ہے، لیکن وہ ایک کتاب ہے جو کتاب کو لے کر کے جاتا ہے، سامنے ایک دکان ہے اور دکان کے جھروکے سے جو روشنی آتی ہے اس روشنی میں کھڑا ہو کر کے پڑھتا ہے اور پھر اسے بند کرتا ہے اور مسجد کے سیڑھی پر بیٹھ کے جھوم جھوم کرتے سے پڑھتا ہے۔ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، لیکن یہ بچہ مسجد کی سیڑھی پہ، خانے خدا کی سیڑھی پہ، خدا کے گھر کی سیڑھی پہ جہاں رحمت و برکت کے فرشتے کو نزول ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کر کے چھوٹ چھوٹ کر کے یہ بچہ پڑھتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر اسے دیکھتا ہے، پھر آ کر کے پڑھتا ہے چھوٹ چھوٹ کر کے۔ بار بار میں وہ غزلی دیکھتے رہے، بار بار یہی خیال آ رہا ہے، یہی خیال دیکھ رہے ہیں، یہی کام ہو رہا ہے۔ قریب ہے وزیر ساتھ میں ہے، وزیر نے پوچھا، کہا تم مت پوچھو، میں پوچھتا ہوں۔ کہا حضور آپ پوچھ لیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بابو کیا کر رہے ہو؟ کہا میں قرآن یاد کر رہا ہوں۔ بولیے میں قرآن یاد کر رہا ہوں۔ کہا تو مسجد کے اندر میں یاد کرو، مدرسے میں جا کر کے یاد کرو، گھر میں جا کر کے یاد کرو۔ کہا میں گھر سے باہر، مدرسے میں روشنی کا انتظام نہیں، مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں۔ کہا پھر کل کر لینا۔ کہا نہ، میرا کل کا سبق ناوا نہ ہو جائے۔ کہا ساری دنیا سو رہی ہے اور تو جاگ رہا ہے، تو جاگ کر قرآن کو یاد کر رہا ہے۔ کہا میری ماں اور میرے باپ کی بڑی تمنا ہے کہ میں جلدی سے حافظ قرآن بن جاؤں تاکہ اپنے ماں باپ کو بخشواؤں، اپنے خاندان والوں کو بخشواؤں۔ کہا تو پھر روشنی کا انتظام کر دیتا ہوں، تو مسجد کے اندر جاؤ۔ کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اگر آپ روشنی کا انتظام کر دیں۔ تو وزیر کے جو ہاتھ میں شمعدان سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شمعدان، چراغ، وہ سونے کا تھا۔ کیا تھا؟ کس چیز کا؟ آج اگر اعلان کیا جائے کہ مسجد میں ایک اینٹ دو تو جنت میں بنا بنایا محل ملے گا، تو ایک دیکھ دیکھ کے دیا جائے گا، پیسہ دیکھ دیکھ کے دیا جائے گا، اور بدلے میں جنت بہت بڑی بڑی ہو جائے گا۔ بدلے میں بہت بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو اپنے پیسے کو گنا جاتا ہے۔ سنو اس نے حافظ قرآن کے لیے اس بادشاہ نے محمود غزنوی نے کہا، اے وزیر اب ہماری قوم کو شمعدان نہیں چاہیے سونے کی، بلکہ ہماری ملت کو حافظ قرآن چاہیے۔ ہمیں اب سونے کی شمعدان نہیں، حافظ قرآن چاہیے، دے دے اسے۔ اور اس کو دیا۔ کہا بچے مسجد میں رکھنا اور اس کی روشنی میں قرآن کو یاد کرنا، اور جب قرآن پڑھ لینا تو مجھ گنہگار محمود کے لیے دعا کرنا۔ اب اس کی تین تمنا تھی، تین خواہش تھی۔ پہلی خواہش تو یہ کہ برسوں سے وظیفہ کا سہارا لیا، درود کا سہارا لیا، صدقہ خیرات و زکات کا سہارا لیا، لیکن اپنے نبی امام الانبیاء کا دیدار ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ پہلی
دوسری خواہش کہ میں جس باپ کا بیٹا ہوں ناصر الدین کا، وہ ایک سپاہی ہے اور میں ایک بادشاہ ہوں۔ اور تیسری خواہش کہ باپ کا بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے، باپ کا بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے، زمین جائیداد ہر چیز کا وارث ہوتا ہے۔ تو حضور کے وارث، حضور کا وارث سید ہونا چاہیے۔ شیخ کیسے ہو گیا، بیٹھاری کیسے ہو گیا، انصاری کیسے ہو گیا؟ جو برادری ہے پڑھ لیا، یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں برادری نہیں دیکھی جاتی، اگر سید بھی ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، اور انصاری ہے حافظ قرآن، انصاری ہے عالم دین، تو اب برادری نہ دیکھی جائے گی، اس کا علم اب وہ امام بنے گا، سید مقتدی بنے گا۔ تو یہاں برادری نہیں دیکھی جاتی، یہاں علم دیکھا جاتا ہے۔ تو اس محمود غزنوی نے خیال ستایا کہ سید وارث ہونا چاہیے، لیکن امت محمدیہ کا کوئی اگر عالم بن جائے تو وہ نبی کا وارث ہو جاتا ہے۔ آپ کا وارث کون ہوگا؟ بولیے، آپ کا وارث کون ہوگا؟ آپ کے محلے کا کوئی ہوگا؟ آپ کا بیٹا ہوگا نا؟ محلے کا تو کوئی نہیں ہوگا؟ آپ کے ضلع کا کوئی ہوگا آپ کے بیٹا کے علاوہ؟ نہیں۔ یہی سوال محمود غزنوی کے دل میں برسہ سے ابھرتا تھا، لیکن اس سوال کا جواب نہیں ملتا تھا۔ آخر محمود غزنوی نے اسے سمادھان دیا، اور پھر چہل قدمی کرتے ہوئے اپنے گھر کے قریب جب پہنچے اور اپنے گھر میں جا کے وضو کیا، اور پھر درود شریف پڑھتے ہوئے جب سو گئے، ادھر بچہ اپنا سبق یاد کیا ہے، ننھا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، قرآن کو یاد کیا، اس سے سبق یاد ہو گیا، محمود کی بات یاد آ گئی، اس نے ہاتھ اٹھایا، کہا اے اللہ محمود نے میری حاجت پوری کی ہے، اے اللہ محمود نے میری حاجت پوری کی، اے اللہ محمود نے میری ضرورت پوری کی، محمود نے میری مشکل کو آسان کیا ہے، شمع کا انتظام کر دیا، مولا تو اس کی حاجت پوری کر۔ ٹھہر کے سوچو، ایک حافظ قرآن طالب علم ہے، ولی اللہ نہیں ہے، غوث نہیں ہے، قطب نہیں ہے، بہت بڑا مفکر نہیں ہے، محدث نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، ابھی مدرسے کا طالب علم ہے، لیکن جب یہاں سے ہاتھ اٹھایا ہے محمود سویا، قسمت بیدار ہو گئی، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہو گئی۔ کس کی خدمت کے لیے، کس کی خدمت کیا؟ بولو بولو، خاموش ہو نہیں بولو گے۔ مفتی صاحب کے خطاب میں بہت جم کے بول رہے تھے، اس وقت جاگے ہوئے گئے، اس وقت کھا پی کے آئے تھے، پیٹ بھرا ہوا تھا، قوت تھی، ابھی نیند کا غلبہ ہے اس لیے، لیکن تم بولو یا نہ بولو میں تو بولوں۔ تو محمود غزنوی نے وظیفے کا سہارا لیا، امام الانبیاء کی زیارت نہ ہوئی، ایک طالب علم کے لیے روشنی کا انتظام کیا، مصطفیٰ راضی ہو گئے، اپنی زیارت عطا کر دی، اس کی حاجت بھی پوری کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اپنی حاجت کو پوری کروانا چاہتے ہو، اپنی ضرورت کو پوری کروانا چاہتے ہو، مصطفیٰ کا دیدار چاہتے ہو، تو سنو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دارالعلوم عثمانیہ تیرا منتظر ہے، دارالعلوم عثمانیہ میں آؤ، یہاں کے بچوں کی خدمت کرو، یہاں کے مدرسین کی خدمت کرو، اس مدرسے کی خدمت کرو، تمہاری حاجت اللہ پوری کرے گا، تمہاری مراد کو مصطفیٰ پوری کریں گے۔ اب وہ آئے، سرکار تشریف لائے، سرکار نے تشریف لائے، پہلی حاجت بولو، پہلی حاجت اس کی پوری ہو گئی۔ اب کہا
ارشاد فرمایا میرے آقا نے اے ناصر الدین کے بیٹے، نہیں کہا محمود غزنوی اٹھ، نہیں ناصر الدین کے بیٹے اٹھ کھڑا ہو جا۔ اب یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، تو نے میرے مہمان کی خدمت کی ہے، اس کی حاجت کو پوری کیا ہے، یہ میری دعا ہے خدا دین و دنیا دونوں میں میری حاجت کو پوری کیا۔ اب بتاؤ، ایک شمع کا انتظام کیا، ایک شمع دانی کا انتظام کیا محمود غزنوی نے، اللہ کے رسول سے خوش ہو کر اسے اتنی بڑی دعائیں گویا جنت کی پریشانی سے نجات کی بشارت دے دی، قبر سے بھی نجات کی، پریشانی کے خاتمے کی بشارت دے دی، دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی کی بشارت دے دی۔ تو سنو، یہ حفاظ کرام وہ ہے کہ جو چلتے ہیں نا، جو چلتے ہیں نا، تو ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنا پر بھی آتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ان طلباء کی رضا کے لیے، ان طلباء کی خوشی کے لیے کہ یہ اگر راضی ہو گئے، مہمان راضی ہو گیا تو میزبان راضی ہو جائے گا، یہ راضی ہو گئے تو مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، یہ خوش ہو گئے تو آقا ہم سے راضی ہو جائیں گے، آقا ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ من قرأ القرآن وحفظہ وعملہ، جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس پہ عمل کر، وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ اسے جنت میں داخل کر، وَشَفَاهُ فِي أَجْرٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ، اور وہ حافظ قرآن میدان محشر میں شفاعت کرے گا ایک جماعت کی، اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ کیسے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ جو حاجی ہوں گے نہیں، جو نمازی ہوں گے نہیں، جو روزے دار ہوں گے نہیں، جو متقی ہوں گے نہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قد استوجب النار، تحقیق کے جس پر آگ واجب کی گئی، میزان عمل میں ناکام ہو گیا ہوگا، حکم ربی ہوگا، میزان عمل پہ فیل ہو گیا ہے، نام اعمال میں فیل ہو گیا ہے، اس لیے یہ اسے لے جا جہنم کی جانب، اس پہ جہنم کی آگ واجب ہو گئی ہوگی۔ ایسے جہنمی کو کون بچائے گا؟ یہ معصوم بچے بچائے گا، یہ حفاظ کرام بچائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ حفاظ کرام ہے، ان کا خیال تم رکھو گے، مصطفیٰ تیرا خیال، مصطفیٰ کے گھر اس کا خیال تم رکھو گے، حضور تمہارے گھر کا خیال رکھیں گے، تم حضور کے مہمانوں کا خیال رکھو گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں تو ابھی شافع بابو نے، شافع بھائی یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بلایا مہمان بنا کر، میں آیا، راستے میں کوئی اگر ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ اسے برداشت کرو گے؟ کہو گے ایسا کیسے ہو گیا؟ شافع بابو کا مہمان میرا مہمان ہے نا، کیا کہیں گے؟ شافع بابو کا مہمان میرا مہمان ہے، اور میرے مہمان کے ساتھ بدتمیزی میں برداشت نہیں کروں گا، پورا محلہ پورا سماج ایک ہو جائے گا، مرنے اور مارنے پہ آبادہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اور بندہ میری عزت کرے گا اور مجھے رہنمائی، میری رہنمائی کر کے شافع بابو کے گھر تک پہنچا دے گا تو آپ سب اس کا ادب و احترام کرو گے۔ آج آپ چاہتے ہو نا غوث پاک آپ سے راضی ہو جائے؟ بولو بولو خواجہ بابا راضی ہو جائے، مختوم صاحب راضی ہو جائے، امام عشق و محبت، مجاہد ملت، رئیس العلماء، رئیس الحفاظ۔ تو سنو، ان سب کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مہمان رسول کو راضی کر لو، اس لیے کہ یہ رسول کے مہمان ہیں۔ جب رسول کے مہمان کو راضی
शहजादे होंगे। अब रईसुल उलमा कहेंगे ये मेरे नबी का मेहमान है, ये मेरा भी मेहमान है। रईसुल हुफ़ाज़ कहेंगे ये मेरे नबी का मेहमान है, ये मेरा भी मेहमान है। ख्वाजा जी कहेंगे अरे ये मेरे नबी का मेहमान है, ये मेरा भी मेहमान है। गौसे आज़म फुर्दारेंगे ये मेरे नबी का मेहमान है, ये मेरा भी मेहमान है। मौला अली कहेंगे ये मेरे आका का मेहमान है, ये मेरा भी मेहमान है। तब इनको राजी कर लो, अली राजी हो जाएंगे। इनको राजी कर लो, वली राजी हो जाएंगे। जमाने में वो मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमानों का, जमाने में वो मुअज़्ज़ज़ और हुए हैं हम तारीख़े कुरान होकर। आज हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, इत्तेफाक से झूले फट के अगर हम कुरान को पढ़ते भी हैं तो 40वां में पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं ईजा में पढ़ते हैं, 40वां में पढ़ेंगे, शबे बारात में पढ़। लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा हथियार था, ये मेरा बहुत बड़ा हथियार था। और इस हथियार पे जब तक हमारा अमल होता रहा 313 थे, हजारों पे हमदारी हुए, 12,000 लेके हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए थे, लाखों ने करोड़ों पे हमने हुक्मरानी की है। जब इस हथियार को एक हाथ में लेके आए थे और दूसरे हाथ में शरीयत मुस्तफा का निजाम लेकर के आए थे, तो हम कामयाबों का मरा रहे। जहां भी गए, दरिया पार गए, सिंध से पार गए, सहराओं में गए और यही ऐलान करते गए कि दशो दश है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्फान में दौड़ा दिए खोटे हमने। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कुरान की तालीम से हम क्या भूल हुए? हमारी इज्जत हमसे चली गई, हमारा वक़ार हमसे चला गया, हमारा मान मर्यादा हमसे खत्म हो गया। और जिसने कुरान को याद कर लिया हम उसे देखते हैं तालिबे इल्म है, गरीब होगा, कोई यतीम, कोई मिस्कीन होगा, कोई गरीब होगा। नहीं, अरे ये वही तो है जिस रास्ते पे गौसे आज़म चले। बोलो, ये वही कामयाबी का रास्ता है जिस रास्ते पे ख्वाजा गरीब नवाज चले, मखदूम साहब चले, इमाम इश्क व मोहब्बत चले। ये तो वो रास्ता है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस चमनिस्तान को, इस गुलशन शाद व आबाद रखे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने भाई शाफी भाई और इनके जुमला मुआविन मददगार और रईसुल उलमा के जुमला खानवाला को कि आप सबकी मेहनत से आज 10 साल ये जश्न मनाया जा रहा है। और ये दुआ दो कि अल्लाह क़यामत तक इस मदरसा को शाद व आबाद रखे, यहाँ से फूल खिलते रहे, यहाँ से फूल खिलते रहे और सारी हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ये फूल अपनी खुशबू छोड़ता रहे, अपनी महक बिखेरता रहे और रईसुल उलमा की याद को ताज़ा करता रहे। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आज ये शाफी भाई और इनके जुमला भाई, जुमला खानवाला की तरफ से रईसुल उलमा और रईसुल हुफ़ाज़ की बारगाह में आज आप सब भी आए हैं ना? आप सब आए हैं ना? चादर खुशी हुई थी, बाद में आप आए, पहले चादर खुशी हो गई, नज़्र न्याज़ पेश कर हुआ है। लेकिन आज इनके खानवाले और उनके मुआविनीन ने इन मशाइख और बुजुर्गों की बारगाह में ये 15 हुफ़ाज़े किराम को पेश किया। आपने चादर पेश किया है, अगरबत्ती पेश किया है, आपने शेरनी पेश किया है। और ये खानवादा अपने पापा और अपने दादा की बारगाह में अगरबत्ती शेरनी नहीं बल्कि ये 15 हुफ़ाज़ पेश किए हैं कि ये जब तक जिंदा रहेंगे, सलामत रहेंगे, सदक़े जारिया। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्त, अगर चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत भी बेदार हो जाए, अगर चाहते हो कि तुम्हारा नाम भी इस मुआविनीन में लिखा जाए, तो शाफी भाई ने जो नया इरादा कायम किया है, जो हौसला बनाया है, उस हौसले में आपके बाजुओं की जरूरत है। जो पूर्णिया की सरजमीन पे इन्होंने मदरसतुल बिलाल लड़कियों का मदरसा खोलना चाहा है, तो सुनो, उस
میں چاہوں گا کہ آپ سب مل کر کے ان کا تعاون کرو، اس لیے کہ بچیوں کا مدرسہ ہونا لازم و ضروری ہے۔ پہلی تربیت کیا ہماری بیٹیاں ہیں، اگر ہماری بیٹیاں صحیح ہو جائیں اس کے گود میں پلنے والا بچہ بھی صحیح، تو اس معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے آج جو یہ طرح ہے، بالی ہے اور طرح طرح کے باغ بن کر کے خود کو مسلمان پھٹا چڑا پیٹ پہن کر کے خود کو مسلمان کہتے ہیں اور چلتے ہیں، تو خدا کی قسم ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر کے ہم کیا فرشتوں کو بھی گزرم ہوگی، لعنت بھیج رہے ہوں گے کہ یہ ایسے مسلمان ہیں۔ ارے وہ مسلمان تو وہ تھے جو شریعت کے لیے اپنی جان دے دیا کرتے تھے، جن کی کیفیت یہ تھی کہ بڑے سے بڑے روسا سے بڑے سے بڑے بادشاہ سے لوہا لے لیا کرتے تھے، دبتے نہیں تھے، لیکن شریعت کے عمل توڑتے نہیں۔ ایک آخری بات سنو، ایران کی سرزمین، ایران کی سرزمین، اس ایران کی سرزمین پہ نبی کا ایک عاشق، کہہ دو سبحان اللہ، نبی کا ایک وفادار، بس یہ واقعہ نبی کا ایک صحابہ جسے حذیفہ یمنی کہتے ہیں، یہ اپنے غلام کے ساتھ قاصد بن کر کے ایران میں جب پہنچے تو بادشاہ کے دربار میں اپنا پیغام پیش کیا، اس نے کہا پہلے کھانا کھا لو۔ اب کھانا لگا تو حذیفہ یمنی کھانے پر بیٹھے رہے، بادشاہ کا دربار ہے، لذیذ سے لذیذ غذائیں موجود ہیں، لیکن حذیفہ یمنی بیٹھے رہے کھانے پہ۔ ہاں کیوں؟ کہا میرے نبی کی سنت ہے دسترخوان بچھا کے کھانا، بادشاہ ہے، غیر ہے، غیر توجہ دیا، غیر ہے، آپ اپنے کے یہاں پہلے دسترخوان کے بھوکے سے جب بنا کے کھا لیتے ہو، وہ غیر ہے۔ لیکن ایران کے بادشاہ کو مجبور کیا کہ پہلے دسترخوان بچھاؤ پھر کوئی مسلمان کھانا کھائے۔ اب وہ بیٹھے کھانا کھانے کھانا کیوں دیا گیا، بادشاہ بھی بیٹھا ہے، وزیر بھی بیٹھا ہے، سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے ہاتھ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے دسترخوان اسے اٹھایا، جھاڑا اور پھر کھا لیا، گرے ہوئے لقمہ کو اٹھایا، جھاڑا اور پھر کھا لیا، اور یہ کھانا کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ یہ کھانا کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ آج ذرا غور کرو کہ پلیٹ میں جو غذا آپ کو ملتی ہے کھانا، اس کھانے میں آدھا کھاتے ہو آدھا چھوڑ دیتے ہو، اور پھر شافع بھائی کے پاس پہنچتے ہو میری کمائی میں برکت ختم ہو گئی، میری آمدنی کی برکت چلی گئی ہے، میرے گھر سے برکت اٹھ گئی ہے، ایک بڑی سی تعویذ دے دو، گھر کے دروازے پہ لگائیں گے، ایک بازو میں دے دو، ایک گلے میں دے دو، ایک غلے میں رکھنے کے لیے، لاکھ تعویذ لے لو، لیکن سنت کو ترک کرو گے میرے گھر سے برکت چلی جائے گی۔ اگر برکت چاہتے ہو تو اس پلیٹ میں جو تمہیں غذا ملتی ہے وہ تیرے نصیب کا ہے، بولو کس کے نصیب کا ہے؟ بولو۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے نصیب کا ہے اس میں ایک دانہ برکت کا ہے، کہتے سبحان اللہ، ایک دانہ رحمت کا ہے، بولے سبحان اللہ، ایک دانہ اس میں شفا ہے۔ اب آپ نے آدھا کھانا کھایا اور آدھا اٹھایا پلیٹ اور سیدھے پھینک دیا، اس میں اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اب اس میں نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اب ان سارے دانہ کو آپ نے کہاں پھینکا؟ نالا میں پھینکا۔ آپ کے نالی سے بہتا ہوا چاول گندے نالے میں گیا، جسے خدا نے تیرے لیے رحمت بنایا تھا، تیرے لیے برکت بنایا
پھر شافع بھائی سے تعویذ کے لیے آ گئے کہ شفا کے لیے تعویذ دے دو، کہ شفا چاہتے ہو جو پلیٹ میں لیتے ہو اسے چاٹ لو۔ اب اسے اٹھا کے کھایا۔ اب ان وزیروں نے دیکھا، بادشاہ کے لوگوں نے دیکھا، سب نے بادشاہ سے کہا کہ ہم نہیں کہتے تھے یہ عرب لوگ ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، اجڑ ہے، جاہل ہے، گوار ہے، انہیں کھانے پینے کا بھی طریقہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ تو حذیفہ یمنی کے غلام نے سنا تو اسے برا لگا، کان میں کہا سرکار اب دیکھ ہی رہے ہیں یہ عرب نہیں ہے، یہ اپنا دسترخوان نہیں ہے، اپنا دربار نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا دربار ہے سرکار، اور یہاں آپ گرے ہوئے لقمہ کے حصے کو اٹھا کر کے آپ نے کھا لیا، بتائیں یہ ہمیں اجٹ کہہ رہے ہیں یا ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ یمنی کھا چکے تھے، غصے میں کوئی ہے کیا؟ کوئی ٹپک پڑے، لال چہرہ بھوکا ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سناؤ غلام، اترکو سنتا حبیبی لہؤلاء الحبطاء، ان بے وقوفوں کی وجہ کر، ان بے وقوفوں کے ڈر سے ہم اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دیں، اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ ارے یہ ناراض ہوتے ہیں، ہو لیں، ان کی نگاہیں ٹیڑھی ہو جانے دو، مصطفیٰ کی نگاہیں ٹیڑھی نہ ہو۔ سب روٹھے، سب جگ روٹھے، تم نہ روٹھیے یا رسول اللہ۔ سب روٹھے، سب جگ روٹھے، تم نہ روٹھیے یا رسول اللہ۔ تم روٹھیو تو غضب ہو۔ میرے عزیز، میرے دوست، اس میں کسی دوست اور یار کی یاری مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے مصطفیٰ کی رضا سے۔ کھانے میں دیکھو مصطفیٰ کی رضا، پینے میں دیکھو مصطفیٰ کی رضا۔ آج کثیروں قسم کی بیماری ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو آ جاتی ہے، کیوں لگتی ہے معلوم ہے؟ اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ ہمارے بچے جب آتے ہیں گھر میں کھڑے کھڑا بوتل لیا، کھڑے کھڑا پیا۔ ڈاکٹر سے پوچھو، آقا نے ارشاد فرمایا سر ڈھکو، پچھم رخ ہو کر 3 گھونٹ میں پانی پیو۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا، لیکن آج ڈاکٹر کہنے پہ مجبور ہوا کہ اگر کھڑے کھڑے پیا جائے گا پانی تو وہ پانی ڈائریکٹ ہارٹ پہ اثر کرتا ہے اور دسیوں قسم کی بیماری کو پیدا کرتا ہے۔ میرے دوست، سنت کو چھوڑو گے بیماری تمہیں پکڑے گی، سنت کو چھوڑو گے بے برکتی تیرے گھر آئے گی، سنت کو چھوڑو گے تمہارے گھر میں افلاس آئے گا، تمہارے گھر میں بے برکتی آئے گی، تمہارے گھر میں بیماری آئے گی۔ سنت کو اپنا لو، یہ ساری بیماریاں یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی شرکت کو اس مجلس خیر میں 100 سالہ جشن میں قبول فرما لے، اور ہم سبوں کے لیے اس کو ذریعے نجات و بخشش و مغفرت بنائے، اور ہم سب مل کر شافی بابو اور ان کے تمام خانوادہ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ انہیں ہر آفات و بلا سے بچائے، ہر مصائب و آلام سے بچائے، دین دونی رات چگنی اس مدرسے کو ترقی ہو، اور اللہ ان سب کی ہر ایک پریشانی سے ان سب کو محفوظ و مامون رکھے، اور دن بدن لوگوں کے قلوب کو اللہ اس مدرسے کی طرف مائل فرما دے کہ انہیں کہنا نہ پڑے، اور لوگ خود بخود لا کر کے اپنا حصہ اس مدرسے کو دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے انہی چند لفظوں کے ساتھ کہ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضروری اعلان سماعت کریں کہ دعا کے بعد فوراً حضور شیخ طریقت پیر طریقت